سورہ کہف آیت نمبر 83۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو ہم آیت 83 کو آج پڑھنے والے ہیں، لیکن ہم نے کل آپ سے کہا تھا کہ جو 82 پر ہم نے اینڈ کیا تھا اور جو پچھلا موسیٰ علیہ السلام اور وہ شخص کا جو قصہ تھا، اس میں ہمیں اللہ نے اتنی ڈھیر ساری حکمتیں دے دی، اتنا کچھ ملنے والوں کو مل گیا کہ وہ گن نہیں سکتے نعمتیں، کہ جو یہ چند آیتیں تھی پچھلی، اس میں اللہ نے ہماری کتنی نشو نما کی۔ تو جو آخری پوائنٹ تھا، کافی سارا ہم بار بار ڈسکس تو کرتے ہی رہے، لیکن جو آخری پوائنٹ تھا کہ وہ جو شخص، وہ جو بچے تھے جن کا خزانہ تھا زمین میں دفن، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے نبی کے ذریعے سے اس کی دیوار کو پختہ کر کے اس خزانے کو دوبارہ اللہ نے حفاظت سے رکھ دیا۔ یعنی آپ غور کیجئے کہ ہمارے یہاں ایک طرف تو ہم واقعی خزانے بہت جمع کرنے پر خوش بھی ہوتے ہیں، مطمئن بھی ہوتے ہیں، ایک طرف ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جی خزانہ تو جو جمع کرے گا اس کے پیٹھ پر اور منہ پہ داغا جائے گا، جہنم میں ڈالا جائے گا جو پیسے جمع کرتا ہے۔ تو پھر ایک طرف ایسی حدیثیں بھی لکھ دیتے ہیں کہ جی رات کا بھی مت سوچو۔ پھر ایک طرف اللہ ہمیں قرآن سے جو بار بار سمجھاتے ہیں کہ تمہاری دنیا اچھی ہونی چاہیے، تمہاری دنیا بھی اچھی ہونی چاہیے۔ ایون اگر حج کی بھی بات ہوتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں خرچہ لے کے جاؤ۔ ہمارے والے وہاں کہتے ہیں کہ جی جس نے بلایا ہے حج پہ وہی پورا کرے گا، خالی ہاتھ جاؤ۔ تو یہ چیزیں بڑی انٹرسٹنگ بھی ہیں، سمجھنے والی بھی ہیں کہ کیا واقعی ہم زیور جمع کر سکتے ہیں؟ کیا ہم پیسے جمع کر سکتے ہیں؟ کیا واقعی یہ گناہ تو نہیں ہے؟ اور اس کی دلیل کیا ہوگی؟ اور پھر زکوٰۃ کیسے ہوگی؟ اور زکوٰۃ کی ادائیگی کیا ہے؟ تو یہ اتنے سارے گمبھیر سوالات کا جواب مجھے، کم از کم مجھے ان آیتوں میں ضرور مل گیا کہ نمبر 1، دیکھیں ہم آیت 82 سے بات کر رہے ہیں، جبکہ ہم آج 84 کو ڈسکس کرنا تھا، 83 کو ہم نے ڈسکس کرنا تھا، ہم اس وقت 82 کو دوبارہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ وَأَمَّا الْجِدَارُ، کہ وہ جو دیوار تھی جس کو موسیٰ علیہ السلام اور وہ شخص نے بنایا، فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ، یہ 2 بچوں کی تھی، یتیمین، وہ دونوں بے سہارا تھے، یتیم تھے، فی المدینہ، شہر میں تھے، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ، اور تھا ان کے جو دیوار کے نیچے خزانہ دفن تھا، لہما، وہ ان دونوں بچوں کے لیے تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور تھا وہ دونوں کا جو والدین تھے، ان کا جو باپ تھا دونوں بچوں کا، وہ صالح انسان تھا۔ سوچئے، اس سے مجھے تو میری بہت ساری گتھی سلجھی۔ پھر میں نے اس آیت کو بھی دیکھا کہ جس میں آتا ہے کہ جو لوگ خزانہ جمع کرتے ہیں ان کی پیٹھوں پر اور چہرے پہ داغا جائے گا۔ اس آیت میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو خزانہ جمع کرتے ہیں اور نہیں خرچ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، جو کہ ایک حق ہے، ہر خزانے میں، ہر پیسوں میں، ہر مال میں، ہر چیز میں، ہر چیز میں اللہ کا حصہ نکالنا، حق معلوم نکالنا ضروری ہے۔ یعنی اگر کوئی ایک گفٹ بھی آپ کو آپ کے والدین دیتے ہیں تو اب ہم اپنے زیورات میں سے اس کو بیچ تو نہیں دیں گے۔ اگر ایک کڑا دے دیا ماں باپ نے عید پر حج سے آنے کے بعد، تو اب بیٹی اس کڑے کو تو نہیں بیچنے جائے گی بازار میں، وہ اپنے اوپر ایک ذمہ داری لے گی کہ مجھے اگر 2 لاکھ روپے کا ایک کڑا ملا ہے تو اب میرے ذمے جو حق معلوم ہے اس زیور کی، جو مجھے اللہ نے گفٹ عطا فرمایا والدین سے، اب میں نے اس کی زکوٰۃ پیسوں سے دینی ہے، چیزوں سے دینی ہے۔ وہ اس کی ایک ذمہ داری بن جاتی ہے، کوئی وہ چیز نکال کر نہیں پھینک دے گی یا بیچ دے گی۔ یعنی حق معلوم ہر مال پر ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے نکالیں گے، یہ اب آپ کا سارا آپ کی ذمہ ہے کہ آپ اس کو کیسے روز، ہر دن، ہر مہینہ، اگر آپ 20,000 نکالتے ہیں، 30,000 نکالتے ہیں، 20 لاکھ نکالتے ہیں، آپ اس کو اور بڑھائیں گے کہ جی مجھے تو اور اللہ نے عطا فرما دیا، تو میرے ذمہ اب اور مہینے کا ہے کیونکہ میرے پاس پچھلی چیزیں مجھے آ گئی ہیں، مجھے اور بھی مل گیا ہے۔
تو یعنی آپ کے پاس کیلکولیشن ہونی چاہیے کہ مجھے جو ملا ہے مجھے اس کا حق ادا ضرور کرنا ہے. ہمارے یہاں مولویوں نے یہ سکھا دیا کہ جی رمضان میں 2.5% ہے اور وہ بھی جو بچ جائے پورا مستی موج کرو پورا سال، خوب کھاؤ پیو، ہوٹلنگ کرو، گاڑیاں بدلو، گھر کو ٹھیک کرو، گھر کو بناؤ، کپڑے، ٹیوشن فیس، وہ ٹیوٹر کی الگ فیس، وہ سپورٹس، ایوری تھنگ جو آپ کو کرنا ہے مزے سے کرو. رمضان میں فقیروں کی طرح گن لو. یعنی سوچئے کہ اللہ کی ہم پر لعنت پڑتی ہوگی کہ خوب موج مستی کرتے ہو، رمضان میں جا کر اپنی چیزیں گنتے ہو کہ کیا بچا ہے اور پھر اس پر 2.5% دے دو. مجھے تو نظر نہیں آتا، یہ مجھے تو بالکل نظر نہیں آتا. اگر کسی کو آتا ہے تو وہ مجھے بتا دیں تو میری بھی اصلاح ہو جائے گی، بچت بھی ہو جائے گی. اللہ ہم سب کو پورا دینے والا بنائے. تو جناب قرآن سے تو ثابت یہ ہو رہا ہے کہ اللہ جب بھی آپ کو کچھ دیں آپ کو 20% کے قریب تو نکالنا ہی نکالنا ہے. اور اگر 20% نہیں نکال سکتے ہو تو کچھ تو مقرر حق بنا لو، حق معلوم کچھ تو بنا لو. کیونکہ دیکھیں اگر کسی کی 50,000 تنخواہ ہے اور ہر مہینے 65,000 اس کا خرچہ ہے، وہ تو ویسے ہی 15,000 کو روتا رہتا ہے کہ اور کچھ ہو اور تھوڑی سیونگ بھی ہو جائے کہ کہیں گھوم پھر کر بھی آئیں، کوئی دوائی کچھ بیماری ہو جائے تو کچھ تو سیونگ ہو. ایک انسان 50,000 بھی کما کر 65 کا طلبگار ہے، وہ کہے گا میں نے کہاں سے 20% نکال لیں. ٹھیک ہے مت نکالو 20%، کچھ تو حق مقرر کر لو. والذین هم فی اموالہم حق معلوم، اور وہ بھی پہلے دن دینا ہے، بچنے کے بعد نہیں دینا. بچتا کس کا ہے مجھے تو یہ بتائیے، بچتا کس کا ہے؟ بچتا ہوگا لیکن زیادہ تر بچتا نہیں ہے. اور جب ہمیں یہ پتا چل جائے مجھ جیسی کو، تو اگر کنفرم ہو جائے کہ بچنے کے بعد دینا ہے تو میں بچاؤں گی کیوں؟ میں کھا پی کے ختم کیوں نہ کر لوں کہ جب جی بچ جائے گا تو مجھے تو دینا ہی پڑے گا، تو بچاؤں ہی کیوں؟ خوب مزے سے جو خریدنا ہے خریدو، فکر ہی نہ ہو. تو تمیز کے ساتھ اگر ہم اللہ کی کتاب کے ساتھ چلیں اور ہم دیکھیں کہ یہ بچے کے والدین کو جس کے خزانہ دفن تھا بچوں کا اور وہ خزانہ چھوڑ کے مرا ہے، والدین وہ والد خزانہ چھوڑ کے مرا ہے اور اللہ اسے لعن طعن نہیں کر رہے ہیں، اللہ تو اس کو صالح کہہ رہے ہیں. تو اس سے کیا مجھے سمجھ آئی کہ وہ شخص نے حق کو معلوم نکالا، مقرر حق اس نے نکالا اور وہ مر گیا، اور وہ اپنے بچوں کا جو خزانہ اس نے جمع کیا تھا وہ اپنا مقرر حق نکال دیتا ہوگا. کیونکہ مقرر حق کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ایک تو چلیں آپ 20% نہیں دے سکتے، جبکہ ہمیں سورہ انفال کی 41 آیت سے تو 20% کی تلقین کی جاتی ہے کہ جو تمہارے پاس بچے تمہیں ملے اس میں 5واں حصہ تو اللہ کے راستے میں نکلے گا. 5واں حصہ مینز 20%. لیکن چلیں جس کے پاس 20 کی گنجائش نہیں ہے تو پھر وہ آیت جو میں نے آپ کو پڑھ کر بتائی کہ فی اموالہم حق معلوم، کہ ٹھیک ہے پھر مقرر حق بناؤ کہ تمہیں مہینے کے 5,000 کا کسی کو راشن دلوانا ہے. 50,000 اگر تمہاری تنخواہ ہے، ہم نے 50 کو فگر بنایا تھا کہ چلے ہم ایک سپوز کر لیں 50 ہے 25 ہے جو بھی ہے، تم 2,000 کسی کی فیس بھرنے کے تو ذمہ دار ہو کہ جی میں نے یہ 2,000 فیس بھرنا ہے، 5,000 کا راشن دلانا ہے، میں نے 2,500 کا راشن دلانا ہے، 2,000 کی فیس کسی کی بھرنی ہے، میں نے کسی کے لیے یہ کرنا ہے، میں نے 5,000 تو اپنے 50,000 میں سے پہلے ہی دن اللہ کے راستے میں ضرور نکالنا ہے. اللہ یہ میرا مقرر حق ہے، کچھ تو کرو. یہ جو ہمارے ساتھ گیم کھیلا گیا ہے نا 2.5% والا اور رمضان والا، یہ نہ حدیث سے ثابت ہے، قرآن سے تو ہے ہی نہیں ثابت. تو اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، اللہ کی لعنت ہی کے حقدار ہوں گے. تو اس لیے دیکھیں یہ جو پوائنٹ ہے سورہ کہف کا کہ اللہ اس کے والد کو صالحہ کہہ رہے ہیں کہ وہ نیک انسان تھا، تو ایسا جمع کرنا بھی لعنت زدہ نہیں ہے مال. اور اب میں اس کو اختتام کرتی ہوں، آپ کو کوئی سوالات ہوں تو ضرور ہم ڈسکس کر لیں گے. لیکن میرا جو آخری پوائنٹ یہ ہے کہ میرے نزدیک پھر طریقہ کار یہ ہے کہ اب جس دن بچوں کو مل جائے گا تو بچے بھی 20% نکالیں گے اور پھر
وہ اپنے ہر نئے مال پر 20% نکالتے رہیں گے. اور وہی ہے کہ جن کے پاس 20% کی طاقت نہیں تو کچھ تو نکالو. لیکن جب ہم بچیوں کے جہیز جمع کرتے ہیں یا ہم بچوں کے لیے کچھ چیز جمع کرتے ہیں، یا بھی میں نے جو آپ کو اگزامپل دی کہ ہم نے ان کو ایک بینگل گفٹ کی، تو وہ ہم نے بینگل کے پیسے ہم نے تو زکوٰۃ نکالے. جب ہم نے بچوں کو اس کا مالک بنایا، جب ہم نے کوئی بھی چیز کا مالک بچوں کو بنایا، تو پھر اللہ کی کتاب کہتی ہے انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، کہ خرچ کرو اس مال میں سے جس کا اللہ نے تمہیں جانشین بنا دیا ہے. تو اب بچوں نے بھی جب انہوں نے ہینڈ اوور کیا، ہم نے جب ان کے ہینڈ اوور کیا، جب انہوں نے لیا، تو اب بچے بھی اپنا 20% نکالیں گے اور اس مال کو پاک کریں گے، اور پھر اگلے مالوں کی جو ان کو زندگی میں ملتا چلا جائے گا، جو روز مرہ ان کے کھانے پینے، پھر وہ اس کی طرف متوجہ رہیں گے اور ان کا پچھلا مال پاک ہو جائے گا. تو جناب میں نے یہ سمجھا، اگر آپ کو اور اچھی چیزیں نظر آئی ہوں تو میری ضرور اصلاح کیجئے گا. میں نے سمجھا تھا کہ ہم یسألونک عن ذی القرنین آیت 83 کو بھی ڈسکس کریں گے، لیکن ہم ادھر ابھی ٹائم نہیں ہے، ہمارے پاس 11 منٹس ہو چکے ہیں. یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ سورہ کہف میں ذوالقرنین کا قصہ شروع ہو گیا. وہ ایک بہت ہی نیک انسان، ابھی آپ دیکھیں گے کہ وہ لوگوں کی فلاح و بہبود کا کام کرے گا، اور وہ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جانے کی طاقت رکھتا ہوگا، اور لوگوں کو ہر طرح سے فائدے دینے والا یہ شخص ہے. انشاءاللہ تعالی اس کے بارے میں ہم ضرور ڈسکس کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.